مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہو تو راستہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ تم منزل تک کیسے پہنچو گے، بس پہلا قدم اٹھاؤ، غیب سے تمہارا ہاتھ تھام لیا جائے گا۔ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، حالات کی لہریں آپ کو ڈبو رہی ہیں، دنیا کے تمام سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں اور آپ کو کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا، تو یقین جانیے آج کا یہ پیغام آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ آج ہم ان 5 عظیم نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور اب معجزہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، انسانی عقل اکثر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ ہم اکثر ظاہری اسباب، پیسوں، تعلقات اور مادی طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کائنات کا اصل نظام ان ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ کے ایک حکم سے چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا جب تمہارے لیے دروازہ بند کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے کوئی ایسا بہتر راستہ کھول سکے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی ہماری دعا اس لیے فوراً پوری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیں اسے کہیں زیادہ، کہیں بہتر اور کہیں پائیدار دینا چاہتا ہے، جتنا ہم نے اپنی چھوٹی سی عقل سے مانگا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی غیبی مدد کب، کیوں اور کیسے حرکت میں آتی ہے۔ پہلی نشانی، ظاہری اسباب کا مکمل ٹوٹ جانا اور بے بسی کا احساس۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے تمام ظاہری سہارے جن پر آپ کو بہت مان تھا، وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر، تھک ہار کر صرف اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور پکارتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، تبھی غیبی مدد کا حقیقی آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب کوئی انسان آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، کوئی مال آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور کوئی عہدہ آپ کا کام نہیں آ رہا، تو سمجھ لیں کہ اب اللہ خود آپ کا معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جب برتن بالکل خالی ہوتا ہے تبھی اسے نئے اور پاکیزہ نعمتوں سے بھرا جا سکتا ہے۔ آپ کی یہ تنہائی اور بے بسی دراصل اللہ کے بہت قریب ہونے کا ایک سنہری ذریعہ ہے۔ دوسری نشانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ناممکن حالات میں ثابت قدمی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بظاہر عقل کو بالکل سمجھ نہیں آتے۔ یاد کیجیے حضرت نوح کی، جب اللہ نے انہیں ایک ایسے بنجر اور تپتے ہوئے صحرا میں ایک دیوہیکل کشتی بنانے کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے کہ نوح اب زمین پر کشتی چلائیں گے، لیکن حضرت نوح کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی کیونکہ انہیں حکم دینے والے پر کامل بھروسہ تھا۔ پھر جب اللہ کا وقت آیا تو زمین کے ہر کونے سے چشمے ابل پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ رومی فرماتے ہیں، تمہارا کام صرف اللہ کے حکم پر کشتی بنانا ہے۔ اس زمین پر پانی لانا اور اس کشتی کو منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔ جب آپ ناممکن حالات میں بھی اپنی محنت اور یقین جاری رکھتے ہیں تو غیب سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ تیسری نشانی، بیرونی طوفان کے باوجود باطنی سکون کی لہر۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے باہر چاہے کتنا ہی طوفان ہو، لوگ آپ کے خلاف ہوں، معیشت تنگ ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سا غیر مرئی سکون آ جاتا ہے۔ آپ کو ایک اندرونی یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ نے ہجرت کے وقت غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ڈالا تھا، جب دشمن کے قدموں کی آہٹ غار کے دہانے پر سنائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موڑ پر بھی فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ کا دل خوف کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے اور یقین کے نور سے بھر جائے تو سمجھ لیں کہ غیبی مدد کا فرشتہ آپ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔
یہ باطنی اطمینان دراصل اس بڑی فتح کا پیش خیمہ ہے جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ چوتھی نشانی غیر متوقع ذرائع سے غیبی مدد کا ظہور۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کی مدد وہاں سے ہوتی ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کی برسوں سے بات نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی بھولی ہوئی تحریر یا کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ جو بظاہر معمولی لگے، وہ آپ کا پورا مسئلہ حل کرنے کی کنجی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غیبی مدد کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ انسانی حساب کتاب کو فیل کر دیتی ہے۔ جب آپ کی بدترین دشمن انجانے میں آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھولنے لگے تو سمجھ لیں کہ آسمانوں پر آپ کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نوازنا چاہتا ہے تو وہ ذرے کو سورج اور قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ پانچویں نشانی توبہ کی مٹھاس اور شکر کا غلبہ۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ آپ کی زبان پر شکایت کی بجائے شکر اور تکبر کی بجائے ندامت آ جاتی ہے۔ آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور آپ کا دل نرم ہو کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ جب اللہ کسی پر اپنی غیبی مدد کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کے آئینے کو دنیا کی گرد و غبار سے صاف کرتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں اپنے دل کو اتنا صاف رکھو اس میں خدا کا نور صاف نظر آنے لگے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ اب آپ کو دوسروں سے شکوہ نہیں رہا، آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا اور آپ کی ہر بات الحمدللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہے، تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اب آپ کو ڈھانپنے والی ہے۔ غیبی مدد ہمیشہ ان دلوں پر برستی ہے جو شکر کے پیالے کی طرح کھلے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی غیبی مدد کوئی قصہ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور وہ رب آج بھی ویسے ہی معجزے دکھاتا ہے جیسے اس نے پہلے دکھائے تھے۔ وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، سمندر میں رستہ نکال سکتا ہے اور تپتی ریت پر پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس ویڈیو کو اس وقت اس لمحے آپ تک پہنچنا محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا غیبی اشارہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، میں تمہارے بہت قریب ہوں اور تمہاری ہر پکار سن رہا ہوں۔ اگر آج آپ کو بھی اپنے حالات میں اس غیبی مدد کی اشد ضرورت ہے تو پورے یقین کامل کے ساتھ کمنٹس میں یا اللہ اپنی غیبی مدد سے میری جھولی بھر دے، میں صرف تیرے سہارے پر ہوں لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ اگر یہ روحانی پیغام آپ کے دل کی آواز بن گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو حالات کی سختیوں سے ٹوٹ چکے ہیں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اور سکون آور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت کا یہ خوبصورت سفر جاری رکھ سکیں۔ ہم سب کا حامی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی غیبی مدد سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔